الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب في فضائل أصحاب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. یہ باب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقاء یعنی صحابہ کرام کے فضیلتوں کے بارے میں ہے. صحابہ کرام میں سے مختلف صحابہ کی کچھ خصوصی فضیلتیں ہیں، ان کے بارے میں اس باب میں حدیثیں جمع کی گئی ہیں. سب سے پہلے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں حدیث ہے. حدثنا علی بن محمد قال حدثنا وکیع قال حدثنا الاعمش عن عبد الله بن مرة عن ابي الاحوص عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اني ابرأ الى كل خليل من خلته ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا ان صاحبكم خليل الله قال وکیع یعنی نفسہ. امام ابن ماجہ اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ سے روایت کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو، یقیناً میں ہر دوست سے مستغنی اور بے پرواہ ہوں. ابرأ یعنی استغنی. ہر خلیل، ہر دوست سے میں مستغنی، ہر خلیل کی دوستی سے، ہر دوست کی دوستی سے میں مستغنی و بے پرواہ ہوں. خیال رہے کہ خلیل کا لفظ عربی زبان میں جو بولا جاتا ہے تو اس کا ایک معنی تو ہوتا ہے قلبی دوست، جگری دوست، یعنی وہ دوست کہ جس کی محبت دل کے نہان خانے میں جاگزی ہو، یعنی الصدیق الذی تخللت صداقته و محبته خلال القلب وتدعو الى اطلاع المحبوب على سره. رازداں تو جگری دوست اور رازداں جو دلوں کے راز اسے بتائے. اور خلیل کا ایک معنی اور بھی آتا ہے کہ خلیل اس محبوب اور دوست کو کہتے ہیں کہ جس کی محبت کے سوا اور کسی کی محبت کے لیے دل میں گنجائش اور جگہ نہ ہو. تو یہاں یہ اگر دوسرا معنی لیں تو اور زیادہ واضح ہے، ویسے پہلا معنی بھی صحیح ہے. سنو، یقیناً میں ہر خلیل کی دوستی سے مستغنی و بے پرواہ ہوں، اور اگر میں کسی کو اپنا دوست بناتا، اس طرح کا دوست بناتا، تو یقیناً میں ابو بکر کو اپنا دوست بناتا. ویسے حقیقت یہ ہے کہ ان صاحبکم خلیل اللہ، کہ تمہارا یہ ساتھی، یعنی سرکار امام وکی نے فرمایا، اس سے سرکار نے اپنی ذات کو مراد لیا. یقیناً تمہارا یہ ساتھی اللہ کا خلیل ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت کے سوا حقیقت میں، حقیقی طور پر اور ذاتی طور پر اور اولی طور پر کسی اور کی محبت کے لیے جگہ نہیں. یہ ہے خلیل کا معنی. خلیل ایسا دوست کہ اس کی محبت کے سوا اور کسی محبت کے لیے، کسی کی محبت کے لیے دل میں جگہ اور گنجائش نہ ہو. ایک تو معنی یہ ہے، اور دوسرا معنی خلیل کا وہی جو بھی بتایا میں نے کہ جس کی محبت دل کے نہان خانے میں اس طرح اتر جائے کہ
وہ اپنے تمام راز و نیاز سے اسے واقف کر دے۔ تو اس معنی کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے خلیل ہیں اور دنیا میں کوئی اور آپ کا خلیل نہیں۔ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ وعلی بن محمد قال حدثنا ابو معاویہ قال حدثنا الاعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما نفعنی مال قط ما نفعنی مال ابی بکر قال فبكى ابو بکر وقال یا رسول اللہ هل انا ومالی الا لك یا رسول اللہ۔ امام ابن ماجہ اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی مال نے مجھے وہ نفع کبھی نہ پہنچایا جو ابو بکر کے مال نے مجھے فائدہ پہنچایا۔ ابو بکر کے مال نے جو مجھے زندگی میں فائدہ پہنچایا، خلق خدا میں سے کسی کے مال نے اتنا فائدہ مجھے نہ پہنچایا۔ تو اس سے حضرت ابو بکر کے ساتھ سرکار صلوات والسلام کا قلبی تعلق عیاں ہوتا ہے اور وہ ان کی جانثاری اور فداکاری کے جذبے کی وجہ سے۔ قال فبكى ابو بکر، تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں یہ سن کر حضرت ابو بکر رو پڑے۔ وقال یا رسول اللہ هل انا ومالی الا لك یا رسول اللہ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اور میرا مال تو آپ ہی کی ملکیت ہے، آپ ہی کا ہے، تو اس میں یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر کے مال نے مجھے جتنا فائدہ پہنچایا کسی کے مال نے نہیں پہنچایا؟ سرکار آپ ہی کا مال تھا، اور مال تو مال ہے، یہ مال والا یعنی میں خود آپ کی ملکیت ہوں، آپ کا مملوک ہوں، آپ کا غلام ہوں۔ یہ ان کی غایت درجہ محبت اور حد درجہ قلبی تعلق کا اظہار ہوتا ہے۔ لکا میں جو لام ہے لام برائے تملیک ہے۔ اس میں محدثین نے اگرچہ اس کی سند پر کلام کیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ امام اعمش تدلیس کرتے ہیں اور اس کے راویوں میں سے ایک ابو ہریرہ ہیں، ایک ابو معاویہ ہیں، ان کا حال بھی یہی ہے کہ وہ مدلس ہیں، تدلیس کیا کرتے ہیں۔ مگر یہ ہے کہ اس حدیث میں انہوں نے تدلیس کا صیغہ استعمال نہیں کیا ہے، حدثنا کے صیغے کے ساتھ حدثنا ابو معاویہ، لہذا تدلیس کی جو عیب یہاں لگایا جاتا تھا وہ تو ختم ہو گیا۔ باقی اور جو رجال ہیں اس کے ثقہ ہیں۔ حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان عن الحسن بن عمارة عن فراس عن الشعبي عن الحارث عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر وعمر سيدا كهول اهل الجنة من الاولين والآخرين الا النبيين والمرسلين لا تخبرهما يا علي ما دام حيين۔ امام ابن ماجہ اپنی سند کے ساتھ مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر و عمر یہ اولین و آخرین میں سے تمام جنتی ادھیڑ عمر کے لوگوں کے سردار ہیں۔ کہول کہل کی جمع ہے اور کہل ادھیڑ عمر کے شخص کو کہتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ 30 سے لے کر 45 سال کی عمر یہ کہل کی عمر ہے، کچھ نے کہا 33 سے لے کر کے 50 سال کی عمر کا شخص جو ہوتا ہے وہ ادھیڑ، عربی میں اسے کہل کہا جاتا ہے۔ تو کہا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء و مرسلین کو چھوڑ کر تمام اولین و آخرین جنتیوں میں ادھیڑ عمر کے لوگوں کے یہ سردار ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ادھیڑ جنت میں جو لوگ ہوں گے وہ جوان ہوں گے، ادھیڑ عمر کے تو نہیں ہوں گے۔
تو اس لیے یہ مراد یہ ہے کہ یہاں دنیا میں جو ادھیڑ عمر کے لوگ ہیں ان کے یہ سردار ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ ان کے سردار ہیں تو ان سے جو کم عمر کے لوگ ہیں اور جو ان سے خام عقل کے لحاظ سے کچھ خام ہیں، ناپختہ ہیں، تو ان کے سردار تو یہ بدرجہ اولا ہوں گے۔ اس سے آگے سرکار نے حضرت علی سے فرمایا کہ لا تخبرہما یا علی ما دام حیین، اے علی جب تک یہ لوگ زندہ ہیں، یہاں حیات ظاہری کے ساتھ ہیں، انہیں اس کی خبر نہ دینا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرہ نے اپنی ایک مشہور نعت پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، اس نعت میں ایک شعر میں لکھا، اسی حدیث کی ترجمانی کی ہے انہوں نے۔ فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں، اے مرتضی عتیق و عمر کو خبر نہ ہو۔ فرماتے ہیں یعنی سرکار فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں، یہ دونوں سے مراد ابو بکر و عمر، ابو بکر جن کا لقب عتیق ہے اور حضرت عمر کا تو ان کا لقب فاروق ہے۔ فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں، اے مرتضی عتیق و عمر کو خبر نہ ہو۔ لا تخبرہما یا علی ما دام حیین، جب تک یہ باحیات ہیں، حیات ظاہری کے ساتھ ہیں، انہیں یہ مت بتانا، ہاں ان کے انتقال کے بعد لوگوں کو اس حقیقت سے آگاہ کر دینا۔ یہ حدیث حضرت مولا کائنات اور ان کے علاوہ دیگر اور صحابہ سے بھی متعدد طرق سے آئی ہے۔ اس مضمون کی حدیث امام ترمذی نے اپنی سنن میں بھی اس کو ذکر کیا ہے اور اس کی بعض سندوں کو کہا ہے کہ یہ حسن ہے۔ حدثنا علی بن محمد وعمر بن عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن عطية بن سعد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل الدرجات العلا يراهم من أسفل منهم كما يرى الكوكب الطالع في الأفق من آفاق السماء وإن أبا بكر وعمر منهم وأنا عمى۔ امام ابن ماجہ اپنی سند کے ساتھ مشہور صحابی رسول حضرت ابو سعید خدری سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلند درجے رکھنے والے لوگوں کو وہ لوگ جو ان سے کم رتبہ ہوں گے ایسے ہی دیکھیں گے اور ایسے ہی ان کو ملاحظہ کریں گے، ایسے ہی ان کا دیدار کریں گے جیسے کہ آسمان کے کنارے پر چمکنے والے ستارے کو دیکھا جاتا ہے۔ جس طرح آسمان کے کنارے پر چمکنے والے ستارے کو نیچے سے لوگ دیکھتے ہیں، تو ایسے ہی جو لوگ جنت میں بلند مقام پر فائز ہوں گے تو ان سے نیچے کے مقامات میں رہنے والے لوگ انہیں دیکھیں گے۔ پھر سرکار نے فرمایا کہ وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ مِنْهُمْ، یقیناً ابو بکر و عمر انہی لوگوں میں سے ہیں۔ کن لوگوں میں سے ہیں؟ اہل الدرجات العلا، بلند منصب کے حامل لوگوں میں سے ہیں۔ وَأَنْعَمَ بلکہ اس مرتبے سے یہ دونوں اور آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ انعما اے زادہ علی تلک المرتبۃ والمنزلۃ۔ حدثنا علی بن محمد قال حدثنا وکیع یہ وہی تحویل السند کا مخفف ہے۔ وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفیان عن عبد الملك بن عمير المولى لربعي بن حراش عن ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم فاقتدوا بالذين من بعدي وأشار إلى أبي بكر وعمر۔ امام ابن ماجہ اپنی سند کے ساتھ حضرت حذیفہ ابن یمان سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
یقیناً میں اپنے قیاس سے اور اپنے اندازے سے نہیں جانتا کہ تمہارے درمیان میرا باقی رہنا اور میری زندگی کتنی ہے، کس مقدار میں ہے۔ لا ادری درایت سے بنا ہے، فعل مضارع ہے، اور درایت کا مطلب ہوتا ہے اپنے قیاس اور اندازے سے جاننا۔ تو اس میں سرکار فرمایا کہ میں نہیں جانتا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سرکار کو علم نہیں ہے اور جانکاری نہیں ہے، اس کے یہ منافی نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ اپنے علم اور اندازے سے میں نہیں جانتا، اللہ بتا دے، اللہ کے بتائے سے جانتا ہوں۔ فاقتدوا بالذین من بعدی، تو تم ان دونوں کی پیروی کرنا جو میرے بعد ہوں گے۔ اور راوی کہتے ہیں کہ اس سے اشارہ حضرت ابو بکر و عمر کی جانب کیا سرکار نے۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی ہی میں ابو بکر و عمر کی خلافت اور جانشینی کی جانب اشارہ فرما دیا تھا۔ حدثنا علی بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن المبارك عن عمر بن سعيد بن ابي حسين عن ابن ابي مليكة قال سمعت ابن عباس يقول لما وضع عمر على سريره اكتنفه الناس يدعون ويصلون او قال يثنون ويصلون عليه قبل ان يرفع وانا فيهم فلم يرعني الا رجل قد زحمني واخذ بمنكبي فالتفت فإذا علي بن أبي طالب فترحم على عمر ثم قال ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منكم وأيم الله إن كنت لأظن ليجعلنك الله عز وجل مع صاحبيك وذلك أني كنت أكثر أن أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر ودخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر فكنت أظن ليجعلنك الله مع صاحبيك۔ امام ابن ماجہ اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن ابی ملیکہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چارپائی پہ رکھا گیا، یعنی شہادت کے بعد جب انہیں غسل دے کر کے اور چارپائی پہ رکھا گیا، اکتنفہ الناس یدعون، تو لوگوں نے انہیں گھیر لیا، ہر طرف سے لوگ صحابہ کرام اور دیگر لوگ آ گئے، یدعون و یصلون۔ اب راوی کو یہاں شک ہے کہ یدعون و یصلون کہا انہوں نے یا یہ کہا یسنون و یصلون، یعنی یدونا کے بجائے یسنون، مطلب دونوں کا ایک ہی ہے۔ تو لوگوں نے انہیں ہر طرف سے گھیر لیا، ان کی تعریف کرتے ہوئے اور ان کے لیے دعائے خیر کرتے ہوئے، قبل ان یرفع، ابھی جنازے کے اٹھائے جانے سے پہلے جب ان کو اس تخت پر رکھا گیا، جنازے کے تخت پر، تو لوگوں نے گھیر لیا اور لوگ ان کے مدح و ستائش کر رہے تھے اور ان کے حق میں دعائے خیر کر رہے تھے۔ وَأَنَا فِيهِمْ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں اور میں بھی انہی لوگوں میں سے تھا۔ فَلَمْ يَرُعْنِي إِلَّا رَجُلٌ قَدْ زَحَمَنِي وَأَخَذَ بِمَنْكِبِي، تو مجھے فلم یرعنی الا رجل، یراع یروع سے ہے، راع یروع اس کا معنی ہوتا ہے خوف زدہ کرنا اور دہشت میں مبتلا کرنا۔ تو ایک شخص ہی نے مجھے خوف میں مبتلا کیا کہ قد زحمنی، کہ جس نے میرے ساتھ بھیڑ لگا لی، یعنی مجھے دھکا دیا۔ وَأَخَذَ بِمَنْكِبِي، اور اخذ بمنکبی، اور انہوں نے میرا مونڈھا پکڑا۔ فالتفت فإذا علی بن ابی طالب، تو جب ہی میں نے اس کی طرف توجہ کی تو دیکھا کہ وہ حضرت علی بن ابی طالب ہیں رضی اللہ عنہ۔ فترحم علی عمر، تو انہوں نے حضرت عمر پر کو رحمت اللہ کہا۔
یعنی ان کے لیے دعائے رحمت اللہ سے کی۔ ثم قال، اور پھر انہوں نے کہا، حضرت علی نے، ما خلفت احدا احب الی ان القى اللہ بمثل عمله منک، انہوں نے کہا کہ میں نے کسی ایسے شخص کو نہیں چھوڑا جو تم کی جس کے جیسے عمل کے ساتھ اللہ سے ملنا میرے نزدیک تم سے زیادہ پسندیدہ ہو۔ یعنی انہوں نے کہا کہ عمل میں تم بہت بلند تھے، اور اس وقت جو لوگ تھے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمہارے اعمال قابل رشک تھے، ان اعمال کے ساتھ اللہ سے ملنا اور ملاقات کرنا یہ میرے نزدیک قابل رشک تھا، اور تمہارے جیسے، تمہارے علاوہ اور کوئی ایسا شخص نہیں کہ جس کے عمل کے ساتھ اللہ سے ملنا میرے نزدیک پسندیدہ ہو۔ وَأَيْمُ اللَّهِ، اللہ کی قسم، ان كنت لأظن ليجعلنك الله عز وجل مع صاحبيك، بخدا یقیناً میں گمان کرتا تھا، ان کنتو، یہ ان مخففہ من المثقلہ ہے، اصل میں ہے انہو کنت اظن، یقیناً میرا گمان یہ تھا، گمان غالب یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی، اللہ عز و جل تمہارے دونوں ساتھیوں کے ساتھ تمہیں رکھے گا۔ دونوں ساتھیوں سے مراد ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق۔ وذالک انی کنت اکثر ان اسمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ میں زیادہ تر اور بیشتر یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنتا تھا کہ ذہبت انا و ابو بکر و عمر، کہ میں گیا اور ابو بکر و عمر، ودخلت انا و ابو بکر و عمر، میں اندر داخل ہوا اور ابو بکر و عمر، خرجت انا و ابو بکر و عمر، میں باہر نکلا اور ابو بکر و عمر۔ یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اکثر میں دیکھتا تھا کہ بہت سے اعمال و افعال میں وہ اپنے ساتھ ابو بکر کو اور عمر کو ملاتے تھے، تو اس سے میرا گمان یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں ضرور اپنے ان دونوں بلند مرتبہ رفقا کے ساتھ رکھے گا، سرکار کے ساتھ اور ان کے خلیفہ اول، جانشین اول حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ۔ فَكُنْتُ أَظُنُّ لَيَجْعَلَنَّكَ اللَّهُ مَعَ صَاحِبَيْكَ، تو میرا گمان یہی تھا یقیناً اللہ تبارک و تعالی ضرور تمہیں اپنے دونوں رفقا کے ساتھ رکھے گا، اور وہی ہوا۔ بہرحال یہ بہت بڑی بات ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے عمل کے ساتھ بہت سے مقام پر ابو بکر صدیق کے ساتھ حضرت فاروق اعظم کو بھی ملائیں۔ حدثنا علی بن میمون الرقی قال حدثنا سعید بن المسلمہ عن اسماعیل بن امیہ عن نافع عن ابن عمر قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین ابی بکر و عمر فقال هكذا نبعث۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابو بکر اور عمر کے درمیان باہر تشریف لائے، اپنے حجرے سے اس طرح تشریف لائے کہ ایک طرف حضرت ابو بکر تھے اور ایک دوسری طرف حضرت عمر فاروق تھے۔ فقال هكذا نبعث، تو سرکار نے فرمایا کہ قیامت میں ایسے ہی ہم لوگوں کو اٹھایا جائے گا، یعنی اس طرح اٹھایا جائے گا قیامت میں ہماری قبروں سے کہ ایک طرف ابو بکر ہوں گے اور ایک طرف ہمارے عمر فاروق ہوں گے۔ حدثنا ابو شعیب بن صالح بن الحیثم الواسطی قال حدثنا عبد القدوس بن بکر بن خنیس قال حدثنا مالک بن مغول عن عون بن ابی جحیفۃ عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و عمر و سیدہ کہول اہل الجنہ من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین۔
امام ابن ماجہ اپنی سند کے ساتھ حضرت عون ابن ابی جحیفہ سے روایت کرتے ہیں، اور عون یہ اپنے والد ابو جحیفہ سے راوی ہیں کہ سرکار نے فرمایا، اور یہ مضمون اس سے پہلے ایک حدیث میں حضرت مولا کائنات کے قول میں گزر چکا ہے کہ ابو بکر و عمر سیدہ کہول اہل الجنہ من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین لا تخبرہما یا علی ما دام حیین. یہ مضمون گزر چکا، وہاں تشریح بھی گزر چکی. حدثنا احمد بن عبدة والحسين بن الحسن المروزي قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن حميد عن انس قال قيل يا رسول الله اي الناس احب اليك قال عائشة قيل من الرجال قال ابوها. امام ابن ماجہ اپنی سند کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں. سند میں الحسین ابن حسن المروزی آیا ہے. مروزی یہ مرو کی طرف نسبت ہے، جیسے رازی رے کی طرف نسبت ہے. انہوں نے کہا کہ قیلا یا رسول اللہ، عرض کیا گیا یا رسول اللہ ای الناس احب الیک، لوگوں میں کون آپ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے؟ قال عائشہ، تو سرکار نے فرمایا کہ عائشہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے. قیل من الرجال، تو عرض کیا گیا کہ اور مردوں میں کون؟ یہ تو عورتوں میں، مردوں میں کون؟ قال ابوہا، کہا ان کے والد، عائشہ کے والد یعنی ابو بکر. تو یہ محبت مختلف وجہوں سے ہوتی ہے، اور آپ اس لیے حدیث میں دیکھیں گے کہ سرکار نے بعض حدیث میں کسی کو زیادہ محبوب کہا ہے، بعض میں کسی کو زیادہ پیارا کہا ہے. محبت کے الگ الگ اسباب ہوتے ہیں. محبت کبھی اپنے نسبی رشتے کی بنیاد پر ہوتی ہے، اپنا جز ہونے کی بنیاد پر ہوتی ہے، اولاد کی بنیاد پر ہوتی ہے، اور کبھی یہ ہے کہ اصل ہونے کی بنیاد پہ ہوتی ہے. کبھی محبت اور کسی جانثاری کی وجہ سے ہوتی ہے. مختلف اسباب اس کے ہوتے ہیں. تو اس لحاظ سے جب اسباب مختلف ہو جائیں گے تو اس طرح کی حدیثوں میں باہم تناقض و تعارض نہیں رہے گا. لہذا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بعض احادیث میں تو سرکار نے یہ فرمایا ہے کہ خدیجہ میرے نزدیک سب سے محبوب ہیں، اور حضرت عائشہ ہی روایت کرتی ہیں کہ سرکار حضرت خدیجہ کا اتنا ذکر کرتے تھے کہ مجھے ان پر اشک آتا تھا. تو مطلب یہ ہے کہ قالا، یہ جس وقت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، حضرت عائشہ کو سب سے زیادہ اپنا محبوب قرار دیا تھا، یہ حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد کی بات ہے. کیونکہ حضرت خدیجہ جب تک سرکار کے حبال عقد میں رہیں اور سرکار کی زوجیت میں رہیں، اس وقت تک سرکار علیہ السلام نے کسی خاتون سے نکاح ہی نہیں فرمایا. یہاں تک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کی احادیث کا بیان ہو چکا. اب یہاں سے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کا بیان شروع ہوتا ہے. فضل عمرہ. حدثنا علی بن محمد قال حدثنا ابو اسامة قال اخبرني الجريري عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة اي اصحابه كان احب اليك قالت ابو بكر قلت ثم ايهم قالت عمر قلت ثم ايهم قالت ابو عبیدہ. یہ عبداللہ ابن شقیق سے روایت ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ سرکار کے صحابہ میں کون سرکار کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور پیارا تھا. انہوں نے کہا کہ ابو بکر. میں نے عرض کیا کہ پھر ان میں کون، یعنی ابو بکر کے بعد کون؟ قالت عمر، تو کہا کہ حضرت عمر. قلت ثم ایہم، پھر وہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے عرض کیا کہ پھر کون؟ قالت ابو عبیدہ. تو حضرت ام المومنین نے فرمایا کہ ابو عبیدہ بن جراح. تو اس کی کا بھی مطلب وہی اسی روشنی میں سمجھ لیجیے جس سے پہلے میں نے بتایا ہے کہ محبت کے مختلف اسباب ہوتے ہیں، مختلف ناحیے ہوتے ہیں. یہ حضرت ابو عبیدہ کا نام یہاں اس لیے آیا ہے کہ ان کی وجہ سے دین اسلام کو
کو بڑی تقویت حاصل ہوئی اور ان کے ذریعے سے اسلامی فتوحات کا دائرہ بڑا وسیع ہوا، دین کو بڑی سرخروئی اور غلبہ حاصل ہوا۔ اس لیے سرکار جو دین کے علمبردار اور پیغمبر اسلام تھے، ظاہر سی بات ہے وہ کیوں کر اس کو نظر انداز کر سکتے تھے، اس لیے وہ ابو عبیدہ بن جراح سے بہت محبت فرماتے تھے۔ حدثنا اسماعیل بن محمد الطلحی قال حدثنا عبداللہ بن خراش الحوشبی عن العوام بن حوشب عن مجاہد عن ابن عباس قال لما اسلم عمر نزل جبرائیل فقال یا محمد لقد استبشر اہل السماء باسلام عمر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ جب حضرت عمر اسلام لے آئے تو حضرت جبریل تشریف لائے اور انہوں نے کہا اے محمد، یقیناً عمر کے مسلمان ہونے پر آسمان والوں نے ایک دوسرے سے خوشی کا اظہار کیا یا ایک دوسرے کو بشارت و خوشخبری دی۔ ناقدین حدیث نے اس حدیث کی سند کے بارے میں کہا ہے کہ یہ سند اس میں ضعف ہے، کیونکہ اس کے راویوں میں ایک عبداللہ ابن خراش ہیں جو ضعیف ہیں، لیکن یہ ہے کہ امام ابن حبان نے کتاب الثقات میں ان کو ذکر کیا ہے اور صحیح ابن حبان میں ان کی سند سے ان کی حدیث کو روایت کیا ہے، اس لیے کوئی بہت زیادہ ضعف اس میں نہیں ہے۔ حدثنا اسماعیل بن محمد الطلحی انبأنا داؤد بن عطاء البدینی عن صالح بن کیسان عن ابن شہاب عن سعید بن المسیب عن ابی بن کعب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول من یصافح الحق عمر واول من یسلم علیہ واول من یأخذ بیدہ فیدخلہ الجنہ۔ امام ابن ماجہ اپنی سند کے ساتھ حضرت ابی بن کعب سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی حق تعالی سب سے پہلے جس سے مصافحہ کرے گا وہ عمر ہوں گے، اور سب سے پہلے جنہیں سلام کرے گا اور سب سے پہلے جن کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کرے گا۔ مطلب یہاں کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ سنیے کہ یہ ناقدین نے اس حدیث کی سند پر سخت جرح کی ہے اور کہا ہے کہ اس میں داؤد ابن عطا مدینی نام کے ایک راوی ہیں کہ جو تمام محدثین کے نزدیک ضعیف ہیں۔ امام سیوطی نے حافظ ابن کثیر کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ حدیث منکر ہے اور حد درجہ منکر ہے، اور بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ وما ہوا ابعد من ان یکون موضوعا، بعید نہیں کہ یہ موضوع ہو، یعنی یہ موضوع کے قریب ہے یہ حدیث۔ تو سند کے اعتبار سے یہ انتہائی ضعیف اور کمزور موضوع کے قریب ہے، اس لیے بہت زیادہ قابل اعتماد نہیں۔ پھر بھی اگر سند صحیح ہو تو بر تقدیر صحت سند یہ تعویل کی جا سکتی ہے کہ مصافحہ کرنے سے مراد ہے اللہ کے خصوصی فرشتوں کا مصافحہ، کیونکہ اللہ تو مصافحے سے پاک ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے خصوصی مقرر کردہ فرشتے جس سے سب سے پہلے مصافحہ کریں گے وہ عمر ہوں گے، اور جنہیں سب سے پہلے سلام کریں گے وہ عمر ہوں گے، اور جن کا ہاتھ پکڑ کر کے وہ جنت میں داخل کریں گے وہ عمر ہوں گے۔ یہ تعبیر کی جا سکتی ہے۔ اور آگے امام ابن ماجہ اپنی سند کے ساتھ کہتے ہیں حدثنا محمد بن عبید ابو عبید المدینی قال حدثنا عبداللہ بن الماجشونی قال حدثني الزنجي بن خالد عن حشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب خاصة،
امام ابن ماجہ اپنی سند کے ساتھ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی: اے اللہ، خاص طور سے عمر ابن خطاب کے ذریعے اسلام کو غلبہ اور قوت عطا فرما۔ عزہ، یہ عزہ سے غیامر ہے، اعز یعز اعزاز باب افعال سے، یہ عزت اس کا ماخذ ہے۔ عزت کا معنی غلبہ اور قوت ہوتا ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ اے اللہ، خاص طور سے عمر ابن خطاب کے ذریعے اسلام کو قوت اور غلبہ عطا فرما۔ اس حدیث کی سند پر بھی گفتگو کی ہے۔ امام بخاری نے اس کے ایک راوی مسلم ابن خالد زنجی کو کہا ہے کہ وہ منکر الحدیث ہیں، ابو حاتم نسائی وغیرہ نے بھی ان کو ضعیف قرار دیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ امام یحییٰ ابن معین اور ابن حبان نے انہیں ثقہ قرار دیا ہے، لیکن ایک دوسرے اور راوی ہیں عبد الملک ابن ماجشون، ان پر بھی لوگوں نے کلام کیا ہے۔ بہرحال لیکن بہت زیادہ ضعیف نہیں ہے یہ حدیث، تو اس لیے اس کی تعویل ہمارے علماء نے یہ کی ہے کہ جو مشہور حدیث میں آیا ہے کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام یہ دعا فرمایا کرتے تھے: اللہم اعز الاسلام بعمر ابن خطاب اور بابی جہل ابن ابی ہشام، کہ اللہ ابو جہل ابن ہشام کے ذریعے یا عمر ابن خطاب کے ذریعے تو دین اسلام کو قوت اور غلبہ عطا فرما۔ تو اس میں صرف خاص حضرت عمر ابن خطاب کے توسط کا ذکر ہے، دونوں میں در حقیقت کوئی تعارض نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پہلے نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم دونوں کا ذکر کرتے تھے کہ ان میں سے کسی ایک کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرما اور ان کی ظاہری شوکت کے ذریعے سے، تاکہ اسلام کو غلبہ اور قوت عطا ہو جائے۔ لیکن جب ابو جہل ابن ہشام کی جہالت، اس کی ہٹ درمی، اس کے عناد کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ملاحظہ فرمایا بار بار، اور یقین ہو گیا کہ اب اسے اسلام کی توفیق نہ ملے گی، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص صرف عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ دعا کی۔ اس لیے اب دونوں کے حدیثوں میں کوئی تعارض نہیں، وہ دعا پہلے کی ہے، یہ بعد کی ہے۔ وقت بدل جائے تو تعارض اور تناقض ختم ہو جاتا ہے۔ حدثنا علی بن محمد قال حدثنا وکیع قال حدثنا شعبۃ عن عمرو بن مرۃ عن عبد الله بن سلمة قال سمعت عليا يقول خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بکر وخير الناس بعد ابي بکر عمر۔ امام ابن ماجہ اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن سلمہ سے روایت کرتے ہیں، تابعی ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سارے لوگوں میں سب سے افضل و بہتر ابو بکر ہیں، اور ابو بکر کے بعد لوگوں میں سب سے افضل و بہتر عمر ہیں۔ حدثنا محمد بن الحارث المصری قال انبأنا الليث بن سعد قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني سعيد بن المسيب ان ابا هريرة قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم قال بين انا نائم ورأيتني في الجنة فإذا انا بامرأة تتوضأ الى جنب قصر فقلت لمن هذا القصر فقالت لعمر فذكرت غيرته فوليت مدبرا قال ابو هريرة فبكى عمر فقال عليك بأبي وأمي يا رسول الله غار۔ امام ابن ماجہ اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن شہاب زہری سے روایت کرتے ہیں۔ ابن شہاب زہری کہتے ہیں کہ مجھے سعید ابن مسیب نے مجھے خبر دی کہ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا۔ سعید ابن مسیب یہ حضرت ابو ہریرہ کے داماد تھے، اور ان کی
حدیثوں کو روایت کرنے والوں میں سب سے زیادہ مستحکم مضبوط راوی تھے، اور فقہائے سبعہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ مدینہ طیبہ کے جو تابعین میں فقہائے سبعہ تھے ان میں حضرت سعید بن مسیب بھی ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ میں سو رہا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں ہوں، اور جب ہی میں نے ایک خاتون کو دیکھا کہ جو ایک محل کے پہلو میں وضو کر رہی، تو میں نے اسے کہا لمن ھذا القصر، یہ محل کس کا ہے؟ فقالت لعمرہ، تو اس خاتون نے کہا کہ یہ عمر کا محل ہے۔ کہتے ہیں سرکار فرماتے ہیں فذکرت غیرتہ، تو میں نے حضرت عمر کی غیرت مندی کو یاد کیا کہ یہ عمر بڑے غیرت مند ہیں، بڑے غیور ہیں، تو ان کے غیور ہونے کو اور ان کی غیرت مندی کو میں نے یاد کیا۔ فولیت مدبرا، تو میں الٹے پاؤں پلٹ آیا، اندر نہیں گیا۔ قال ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ جو راوی اس حدیث کے ہیں وہ کہتے ہیں کہ فبکا عمر، یہ سننے کے بعد حضرت عمر رو پڑے اور عرض کیا انہوں نے اعلیک بابی و امی یا رسول اللہ اغارو، یہ علیکہ کا تعلق اغارو سے ہے، یعنی یا رسول اللہ بے ابی و امی، بے ابی و امی میں با بائے تفدیہ ہے، یعنی انت مفدی بے ابی و امی، یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، کیا میں آپ کے خلاف غیرت کروں گا، غیرت مندی کا اظہار کروں گا؟ سرکار میں تو آپ کا خادم ہوں، آپ کا مملوک ہوں، میں آپ کے سامنے اس اپنے غیور ہونے کا اظہار کروں گا؟ بہرحال یہ ان کی محبت تھی، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ان کی غیرت کا ذکر کیا، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیرت مندی کے معاملے میں، غیور ہونے کے معاملے میں درجہ کمال پر پہنچے ہوئے تھے، یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم بھی اس سلسلے میں ان کا پاس و لحاظ فرماتے تھے۔ اس سے ان کے مرتبے کی بلندی ظاہر ہوتی ہے۔ حدثنا ابو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا عبد العالى عن محمد بن اسحاق عن مكحول عن غضيف بن الحارث عن ابي ذر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله وضع الحق على لسان عمر يقول به۔ امام ابن ماجہ اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ذر سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عمر کی زبان پر حق رکھ دیا ہے۔ یقول بھی، وہ حق بات کہتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عمر کی زبان سے ناحق چیز کو ختم فرما دیا ہے، حق رکھ دیا، وہ حق بات ہی بولتے ہیں۔ گویا حق گوئی یہ عمر کا خصوص، عمر کا ایک وصف ہے کہ وہ اور کچھ نہیں بولتے ہیں تو حق ہی بولتے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔